بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و بارک وسلم۔ کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں کہ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ یہ واقعہ ہے اسلام کی جلوے کا، ایک سچا واقعہ ہے۔ ایک زمانے میں ایک کرسچن ایک میئر ہوا کرتا تھا، بہت بڑے اعلیٰ سرکاری عہدے پہ تھا۔ ان کی ایک ہی بیٹی تھی، لیکن وہ سب سے الگ تھلگ، سب سے دور رہا کرتی تھی۔ ان کے والدین جب چرچ جایا کرتے تھے عبادت کے لیے، تو یہ لڑکی زندگی میں کبھی بھی چرچ نہیں گئی۔ ماں باپ کی اکلوتی تھی تو بہت زیادہ وہ اس سے محبت کرتے تھے، تو پوچھتے تھے، ہر وقت پوچھتے تھے کہ تمہیں کیا مسئلہ ہے، کیا چاہیے۔ لڑکی کو خود سمجھ نہیں آتی تھی کہ آخر میری زندگی میں ایسی کون سی کمی ہے، کیا خلا ہے۔ لیکن ایسا تھا کہ اس نے کہا کہ مجھے آپ ایک ٹیوٹر رکھ کے دے، میں پڑھنا چاہتی ہوں گھر بیٹھ کے۔ تو انہوں نے، ایک مسلم ٹیچر تھا اس زمانے میں، تو انہوں نے اس کو ارینج کیا۔ وہ لڑکی اس سے کتابیں وغیرہ پڑھتی رہتی تھی، اور ظاہر ہے جب نماز کا وقت ہوتا تھا، نماز کا ٹائم ہوتا تھا، تو وہ مسلم ٹیچر جو تھا دوسرے کمرے میں بیٹھ کے اپنی نماز پڑھتا تھا، اور جب وہ نماز کے دوران جب قرآن کی تلاوت کرتا تھا تو لڑکی بہت غور سے سنتی تھی کہ یہ کیسی عبادت ہے، یہ کیسی تلاوت ہے، یہ کون سی مطلب وہ ہے زبان ہے جس میں اتنی کشش ہے۔ لڑکی اس کو چھپ چھپ کے ہر روز دکھا کرتی، اس طرح وقت گزر جاتا، اور وہ دیکھتی رہتی کہ کتنی کشش ہے ان کی عبادت میں۔ اور پھر لڑکی کو آہستہ آہستہ دین میں جو ہے انٹرسٹ پیدا ہونے لگا۔ اس نے اپنے ٹیچر سے درخواست کی کہ آپ مجھے جو ہے اپنے دین کی کچھ کتابیں لا کر دیں، میں پڑھنا چاہتی ہوں آپ کے دین کو۔ ٹیچر گھبرا گیا کہ اگر یہ بات ظاہر ہو گئی، آپ کے والدین کو پتہ چل گئی، وہ تو میری گردن اڑا دیں گے۔ تو لڑکی نے کہا اس کی ذمہ داری میں لیتی ہوں، آپ پلیز مجھے لا کر دیں۔ جیسے جیسے لڑکی نے کتابوں کا مطالعہ کیا، اللہ نے اس کا دل بدل دیا، اور اس نے جو ہے اسلام قبول کر لیا، اور اس نے اپنا نام فاطمہ رکھ لیا۔ اور وہ رات کو چھپ چھپ کے عبادت کیا کرتی تھی، اپنے گھر والوں سے چھپ چھپ کے عبادت کیا کرتی تھی۔ ایک دن ایسا آیا کہ وہ بیمار پڑ گئی، اس کی بالکل بھی کسی بھی ڈاکٹر سے اس کو شفا نہیں ہو رہی تھی، والدین پریشان تھے، بہت پریشان تھے۔ تو اس نے ایک دن مولوی کو، اس کو ٹیچر کو بلایا اور کہا کہ آپ گواہ رہنا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، اور میں نے اپنا نام جو ہے وہ فاطمہ رکھ لیا ہے۔ تو ابھی جب میں مر جاؤں گی، میرا وقت پورا ہونے والا ہے، تو یہ لوگ مجھے اپنے مذہب کے یعنی کرسچینٹی کے بیس پر مجھے اپنے قبرستان میں دفن کریں گے۔ تو آپ نے مجھ پر یہ احسان کرنا ہے کہ مجھے اس قبرستان سے نکال کے مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کریں، یہ میری آخری خواہش ہے۔ وہ ٹیچر پریشان ہو گیا کہ یہ اتنی بڑی ذمہ داری ہے میرے اوپر۔ تو وہ اپنے مسجد کے ایک امام کے پاس گیا فتویٰ لینے کے لیے کہ ایسا ایسا ہے، تو روز قیامت میں اللہ کو کیا جواب دوں گا، مجھے تو ہر حال میں اس کی وصیت پوری کرنی ہے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ایسا کریں گے۔ لڑکی کے والدین نے جو ہے اس کو عیسائی قبرستان میں دفن کیا۔ جیسے ہی اس نے دیکھا کہ یہ فلاں جگہ پہ اس کو دفن کیا ہے، تو یہ کچھ بندوں کو لے کے رات کے اندھیرے میں گیا اور قبر کھودی تاکہ فاطمہ کو وہاں سے نکال کے اس کی آخری وصیت کے مطابق مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کریں۔ جیسے ہی انہوں نے قبر کھودی تو دیکھا کہ وہاں لڑکی کی جگہ ایک عرب کی لاش پڑی ہوئی ہے اس قبرستان میں۔ تو بہت زیادہ حیران ہوا، اور اس نے دوبارہ جو ہے دیکھا کہ یہ تو وہی قبر تھی، میں نشانی لگا کے کیا تھا جب فاطمہ کو دفن کیا جا رہا تھا۔ تو یہ عرب کیسے آ گئے اس کی قبر میں؟ اس نے جلدی جلدی قبر کو واپس بند کیا ان لوگوں نے، اور گھروں کی طرف روانہ ہو گئے۔ بہت زیادہ پریشان تھا۔ تو رات کو فاطمہ اس کے خواب میں آئی اور کہا کہ سادے محترم، آپ نے جو ہے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا کہ آپ کی وجہ سے میں نے دین قبول کیا، آپ لوگوں کا اسلام، اور اللہ نے میرا دل بدل دیا، میری زندگی ایک کنارے لگ گئی۔ جس چیز کی کمی مجھے اپنی زندگی میں محسوس ہوتی تھی، تو اللہ نے جو ہے اس کو پورا کر دیا مجھے مسلمان بنا کے۔ تو آپ پریشان ہوں گے کہ میں اس وقت کہاں ہوں۔ آپ کو میں یہ بتاتی چلوں کہ جیسے ہی مجھے میرے والدین نے قبر میں دفن کیا، تو فرشتے نے مجھے اٹھایا اور جنت البقیع کے ایک قبرستان میں مجھے دفن کر دیا، لے جا کے میرے جسد خاکی کو۔ اور جس عرب کی آپ لاش دیکھ رہے ہیں میری قبر میں، تو یہ ایسا بندہ تھا، اس کی زندگی میں اٹھنا بیٹھنا ہی سارا کرسچنز کے ساتھ تھا، نان مسلمز کے ساتھ تھا۔ تو کیونکہ اس کو اپنی زندگی سے زیادہ ہماری زندگی، یعنی جو میرا پہلے کا مذہب تھا یعنی عیسائیت، بہت زیادہ پسند تھا۔
اس کو دفن کیا گیا اسی رات جس رات میری موت ہوئی، اسی رات اس کی بھی موت ہوئی تھی۔ تو اس کو جو ہے وہاں جنت البقیع سے نکال کے یہاں پہ لا کے فرشتوں نے ڈال دیا اور مجھے لے گئے۔ یہ ہے اسلام کا جلوہ زیبا۔ تو پیارے یوٹیوبرز، میرے فالوورز کو میں بس یہی کہنا چاہوں گی کہ جیسی زندگی آپ گزارتے ہیں اسی حال پہ موت آتی ہے۔ اور ہمارا جو دین ہے بہت خوبصورت دین ہے، ہمارا مذہب اتنی بڑی بلیسنگ ہے یہ ہمارے لیے، اتنی بڑی بلیسنگ ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ دنیا، دولت، شہرت، عزت، اگر آپ مسلمان نہیں ہیں تو یہ سب کچھ بھی نہیں ہے۔ سب سے بڑی دولت، سب سے بڑی نعمت ہمارا ایمان ہے، ہمارا دین ہے۔ اللہ ہم سب کا ایمان سلامت رکھے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو لائک کیجئے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور مزید ایسے واقعات دیکھنے کے لیے، سننے کے لیے میرے چینل کو بیل آئیکن کو پریس کریں، اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیوز۔ اللہ حافظ۔